جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ ہے پاکستانی شہری محمد احمد ربانی، جو 14 سال سے بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتانامو میں قید گناہ ناکردہ کاٹ رہے ہیں۔ احمد ربانی کو ستمبر 2002 میں ان کے گھر سے پکڑا گیا اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے احمد ربانی کو القاعدہ کا رکن اور اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی قرار دے کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ احمد ربانی، جو کہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتے تھے، امریکہ کو حوالگی کے بعد 14 سال تک ظلم و ستم اور گناہ ناکردہ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ احمد ربانی کی گرفتاری کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اسے عربی زبان پر عبور حاصل تھا، جس پر اسے مشکوک سمجھ کر یمنی باشندہ سمجھا گیا۔ کیا یہی معیار ہے کسی کو دہشت گرد قرار دینے کا کہ اسے عربی زبان پر عبور حاصل ہو؟ اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہوتا بھی تو کیا اپنی سرزمین سے گرفتار کیے گئے افراد کا احتساب اپنی عدالتوں میں ممکن نہ تھا؟ مگر افسوس یہ کہ قیادت ہی اتنی غلامانہ تھی کہ امریکہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی راہ نہ ڈھونڈ سکی۔ مگر امریکی حکام نے 14 سال تک ہر طرح کی تحقیقات، ظلم و تشدد، سربریت اور ستم ڈھانے کے بعد احمد ربانی کو بے قصور ثابت کیا۔ 1.5 عشرے کے دورانیے میں ایک بھی ثبوت نہ ملنے کے بعد امریکہ نے احمد ربانی کو رہا کر کے پاکستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد ربانی نے چند سال قبل سے اپنی بے گناہی کے باوجود رہا نہ کرنے پر بھوک ہڑتال بھی کی تھی، مگر اس کے باوجود اسے قید ہی میں رکھا گیا اور 14 سال بعد احمد کا جرم یہی ثابت ہوا کہ اسے عربی زبان آتی تھی، جس کی پاداش میں اسے 14 سال تک حبس بے جا میں رکھا گیا۔ اس کی گرفتاری کے تھوڑے عرصے بعد پیدا ہونے والا بیٹا آج 14 سالہ لڑکا ہے، جس نے باپ کی زندگی میں ہی خود کو یتیم پایا۔ احمد کی بیوی 14 سال سے اپنے حبیب کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی رہی۔ احمد کا گھرانہ 1.5 عشرے سے اس کے آنے کی راہیں تکتا رہا۔ احمد اپنے لخت جگر کو ایک بار بھی دیکھ کر اپنی آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکا۔ احمد کی عمر کے 14 قیمتی سال کہاں سے لوٹائے جا سکیں گے؟ احمد کے 14 سالہ نقصان اور اس پر ہونے والے ستم کے خلاف کیا کوئی ہے جو پرویز مشرف، جارج بش یا اوباما سے حساب لے سکے؟ احمد کی خوش قسمتی ہے کہ اب تک زندہ رہا اور اپنی بے گناہی ثابت ہونے پر قید سے رہائی کی امید بھی نظر آ رہی ہے، لیکن کتنے ہی بے گناہ افراد ایسے ہوں گے جن کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، جن کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی ہے۔ امریکہ نے احمد ربانی کو رہا کرنے کے لیے گوانتانامو بے میں 1 ستمبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے، جس کے بعد احمد کی رہائی متوقع ہے۔ یاد رہے کہ امریکی جیل میں ہی پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی بھی قید ہے، جسے سابق صدر ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے ہی امریکی ہاتھوں میں بیچا۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ احمد ربانی کی حوالگی کے ساتھ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بھی رہا کرنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے۔